جو کچھ میرے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے. تمہارے پاس جو ہے وہ کم تر بھی ہے اور ناپائیدار بھی ہے. کس کے ڈالروں نے کس کی عزت کو بچایا ہے؟ بچایا ہو کسی کو تو مجھے بتائیے کہ لوگ سجدہ ریز ہو گئے ہوں. کونے کونے میں، گلی گلی میں، محلے محلے میں چوروں کو گالیاں دی جاتی ہیں. لوٹ مار انسانیت کا ایک ظلم ہے. اللہ کہتا ہے جو تمہارے پاس ہے تمہارا وہی ہے جو تم کھا جاؤ یا تم پہن جاؤ. جو باقی ہے وہ تمہارا نہیں ہے. لوٹاؤ ان کو جن سے چھینا ہے. لوٹاؤ ان کو جن سے چھینا ہے. پروردگار فرماتا ہے وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. جو میرے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی، مگر ہے یہ کس کے لیے؟ یہ اگلی 11 چیزیں آپ کو سنانے چاہ رہا ہوں قرآن مقدس کی آیت سے. چونکہ میرے پاس قرآن کا اتنا علم ہے پروردگار نے دیا ہوا، مجھے کوئی کہانی یاد ہی نہیں ہے، مجھے کوئی قصہ یاد ہی نہیں ہے. نہ میں قصہ گو ہوں، نہ کہانی خواں، نہ میں شعر گو ہوں، نہ میں ماہیہ کہنے والا. میں تمہیں قرآن اور سنت اور حقیقت سناتا ہوں، اور اس کو سنو اور تسلیم کرو اور زندگی کو بدلو. کہ زندگی نہایت کٹھن مراحل میں ہے. اہل پاکستان تمہاری داخل ہو چکی ہے. اللہ نے فرمایا وہ جو میرے پاس ہے وہ کس کے لیے ہے؟ سنو. نمبر 1 اس کے لیے ہے وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَحْشِ. جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی سے پرہیز کرتا، میرے پاس جو ہے اس کے لیے ہے. نمبر 1 جو بڑے گناہوں سے اور زناکاری سے، جو شرک سے پرہیز کرے، جو والدین کی نافرمانی اور ان کے استحصال اور حق تلفی سے پرہیز کرے، اور وہ جو قتل ناحق سے پرہیز کرے، جو زناکاری سے پرہیز کرے، جو میرے پاس ہے وہ ان کے لیے ہے. نمبر 1. نمبر 2 وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اور میرے پاس ہے جو وہ ان کے لیے ہے کہ اگر ان کو کبھی غصہ آ جائے، غصہ حق بجانب بھی ہو تو بھی درگزر کر دیتے. غصہ حق بجانب بھی ہو، حق پہ بھی ہو تو بھی. وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. ہر بات پہ ماں باپ کو بھی نہیں چاہیے کہ بچے کی دم کو دبا رکھیں، اور ہر بات پہ ملا کو بھی نہیں چاہیے کہ سامعین کا رگڑا نکالتے رہیں. فرما ضروری ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. جب کسی بات پہ غصہ آ جائے تو جس پہ غصہ آیا اس کو معاف کر دو. تو معاف کرنے والوں کے لیے میرے پاس یہ سامان ہے. آپ کو بھی چاہیے ہے آپ معاف کریں، اور معاف کرنے کا آغاز گھر سے شروع کریں، باہر سے نہیں. چونکہ تگڑے تھانے دار کے 6 جوتے کھانے کے بعد اس کو معاف کر دینا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. مظلوم بھائی جو گھر میں ہے اس سے منہ ماری سے معاف ہو گیا تو بڑی بات ہے. آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ فرمایا غصے کے وقت بخش دینا. جو لوگ ایسا کر دیں گے میرے پاس ان کے لیے بہت کچھ ہے. تیسرا فرمایا وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ. جو اپنے رب کا ہر حکم مانتے ہیں میرے پاس ان کے لیے بہت کچھ ہے. چوتھا فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. جو نماز کو قائم کرتے ہیں میرے پاس ان کے لیے بہت کچھ ہے. نماز قائم کرنے کا مفہوم بہت وسیع ہے، لیکن میں جتنا سا تجھے اپنے عمل اور اپنی سمجھ کے مطابق کر سکتا ہوں. تو اگر لمبے نفل نہیں بھی پڑھ سکتا، لمبی سنن نہیں بھی پڑھ سکتا، لمبی تسبیحات نہیں بھی کر سکتا، تو فرائض کی ادائیگی تیرے اوپر مست ہے. چونکہ فرائض کے ترک سے خود اتنا زوال پیدا ہوتا ہے، اتنی پستی میں جاتا ہے انسان کے کوئی بھی نیکی کارگر نہیں ہوتا. تو فرائض کی ادائیگی ضروری ہے. اگر لمبے باقی چیزیں نہیں بھی پڑھ سکتے تو فرائض کو ترک مت کرو. وہ 2 یا 4 جو بھی ہیں ان کو ادا کرو. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. نماز قائم کرو. اور چھٹی چیز فرمائی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ. اپنے معاملات مشورے سے چلاتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے بھی میرے پاس بہت کچھ ہے. اپنے معاملات کو کس سے چلاتے ہیں؟ بھائی ہیں 4 بیٹھ گئے کسی معاملے پہ مشورہ کر لیا، اور مشورہ کر لیا
چاروں شریک ہو گئے، تینوں شریک ہو گئے، دو ہیں تو شریک ہو گئے۔ فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، جب تو نے اپنے معاملات میں اپنے بھائیوں کو شامل کر لیا، صالح پڑوسی ہے اسے شامل کر لیا، استاد ہے انہیں شامل کر لیا، بس جب تم نے مشورہ کر لیا پھر نتیجے کو مجھ پہ چھوڑو، نتیجے کو مجھ پہ چھوڑو۔ چھٹی چیز، باہمی اپنے کام جب تم اپنے مشورے سے کرو گے، مل کر کرو گے، ضدی پن میں نہیں کرو گے، خود ساختہ ایک حیثیت میں نہیں کرو گے، تو پھر تمہارے لیے میرے پاس بہت کچھ ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اپنے معاملات مشورے سے جو لوگ چلاتے ہیں، ہم نے جو کچھ رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے بھی میرے پاس بہت کچھ ہے۔ جو دیا ہوا ہے اس میں سے خرچ وہی کرے گا نا جو دوسروں کا چھینے گا نہیں، اور جو چھینے گا وہ خرچ کیا کرے گا؟ اور وہ صدقے کے 50 بکرے بھی ڈالتا رہے تو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا میری جان، حقیقت کی طرف جاؤ۔ 8ویں چیز فرمائی والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ زیادتی جب ان کے اوپر کی جاتی ہے تو ان کا کیا کرتے ہیں؟ یعنی زیادتی جن پہ کی جائے انہیں مقابلہ ضروری ہے۔ کیوں مقابلہ ضروری ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے 9ویں چیز فرمایا جزاء السیئات سیئات مثلھا، جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں جو لوگ، ان کے لیے بھی میرے پاس بہت کچھ ہے، چونکہ ان کے ساتھ زیادتی کی ہی کسی نے کیوں۔ پھر فرمایا جزاء السیئات سیئات مثلھا، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ برائی کسی نے تیرا ایک دانت توڑا تو اس کے سارے نہیں توڑ سکتا، تجھے کسی نے ایک ضرب ماری ہے تو اس کو 50 جوتے نہیں مار سکتا، اگر نہیں رہ سکتا۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی نے تجھے مارا ہے تو تو اس کو اتنا سا مار سکتا ہے، اگر کسی نے تجھے کچھ کہا ہے تو اتنا سا اس کو کہہ سکتا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے فمن عفا، سنو، فمن عفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا برائی کا بدلہ اتنی سی برائی تو ہے، لیکن جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے اس کے لیے نہ صرف میری جزا ہے بلکہ میں خود ہوں۔ لوگو یہ قرآن ہے، اور اس قرآن کی طرف توجہ دے کر اب ارشاد فرمایا فَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں، کسی پہ ظلم ہوا اور اس کا بدلہ لیں، فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ کسی پہ ظلم ہوا، اس نے اتنا سا بدلہ لیا، اس کو ملامت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن انما السبیل للذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لہم عذاب علیم ولمن صبر وغفر ان ذالک لمن عزم الامور۔ پروردگار عالم کی ذات دیکھیے، انسانی عین نفسیات کے مطابق اعلان کرتا ہے، جس نے تھوڑا سا کسی کو کچھ کہا ہے تو بھی تھوڑا سا اس کو کہہ لے، جس نے تھوڑا سا کچھ مارا ہے تو بھی اس کو اتنا سا مار لے، مگر ظلم نہ کرنا۔ پہلی 4 آیات 4 جگہ پہ آپ نے دیکھا، ایک جگہ بھی فرمایا ایسا کر سکتا ہے مگر ایسا نہ کرے تو اچھا ہے، پھر فرمایا ایسا کر سکتا ہے مگر ایسا نہ کرے تو اچھا ہے۔ یہاں پہ بھی فرمایا کہ جس نے تم پہ ظلم کیا تھوڑا سا ظلم کر بھی سکتے ہو اس پہ، یعنی لوٹا سکتے ہو اس پہ، ملامت اس کو کچھ کر سکتے ہو، لیکن اس کو ملامت نہیں کی جائے گی جس نے بدلے میں ایسا کیا۔ پھر آخری جملے میں پھر فرما گیا اولئک لہم عذاب علیم، جو ایسا کرتے ہیں ان کے لیے عذاب دردناک ہے، لیکن لمن صبر غفر ان ذالک من عزم الامور، جس نے صبر کیا اور بخش دیا وہ ان کے لیے بخشش کا سام۔ جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے جناب، یہ